السلام علیکم ناظرین، ٹی این این ٹی وی کی نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان اور ترکیہ کے مابین ترجیحی تجارتی معاہدے طے پا گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ پاک فوج کے سالار کا نیا اعزاز۔ آرمی چیف کی رائل ملٹری اکیڈمی سینٹ ہرسٹ میں 213ویں کمیشننگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ رائل ملٹری کے چاق و چوبند دستے کی آرمی چیف کو سلامی۔ شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا مسترد۔ شہباز گل کو ڈیوٹی مجسٹریٹ عمر شبیر کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ کس قانون کے تحت اور کس کے کہنے پر شہباز گل پر تشدد ہو رہا ہے؟ عمران خان کہتے ہیں کہ لوگوں کو مجرموں کے گروہ کو قبول کرنے پر مجبور کرنے کے لیے خوف کے ماحول کو فروغ دیا جا رہا ہے، عدلیہ اس کا نوٹس لے۔ کراچی کے لیے بجلی 11 روپے 39 پیسے فی یونٹ مہنگی۔ بجلی مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ جون کا ایف سی اے صارفین سے 2 ماہ میں وصول کیا جائے گا۔ اضافے سے کراچی کے صارفین پر 1 ماہ میں 22 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ ڈالر کی اڑان تھم گئی۔ امریکی کرنسی کی قدر میں 3 روپے 9 پیسے کمی کے بعد ڈالر 214 روپے کا ہو گیا۔ ٹورنٹو میں فائرنگ کا واقعہ، ایک شخص ہلاک، ایک ہی حالت تشویشناک۔ فائرنگ کا واقعہ ٹورنٹو مسلم قبرستان کے باہر پیش آیا۔ فائرنگ کا نشانہ بننے والے دونوں افراد نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ ٹورنٹو میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن، 10,000 سے زائد صارفین کی بجلی بحال کر دی گئی۔ کرین کے ہائی وولٹیج لائن سے ٹکرانے کے سبب ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے تھے۔ ٹورنٹو میں اس ویکینڈ پر موسم گرم رہنے کا امکان، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ اتوار کے روز سے شروع ہونے والی بارشوں کا سلسلہ آئندہ ہفتے تک جاری رہے گا۔ گرم اور خشک موسم کئی یورپی ممالک کے جنگلات میں آگ کی وجہ بننے لگا۔ فرانس میں جنگلات میں خوفناک آتش زدگی، ہزاروں افراد کی نقل مکانی شروع۔ یوکرین میں یورپ کے سب سے بڑے جوہری پلانٹ کے قریب جنگ خطرناک ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کو کسی بھی معاملے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ لٹویا کی پارلیمنٹ نے روس کو دہشت گردی کے سرپرست ریاست قرار دے دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان اور ترکیہ نے 2 طرفہ تجارتی حجم 5 ارب ڈالر تک بڑھانے پر آمادگی کا اظہار کرتے ہوئے تجارت کے مسلسل فروغ اور تعلقات کو مستحکم بنانے کے حوالے سے نئی راہیں ہموار کرنے کے لیے تمام چیلنجز پر مل کر قابو پانے پر اتفاق کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ مصنوعات کی تجارت کے معاہدے سے دونوں ممالک کے لیے نئی راہیں کھلیں گی۔ 2 طرفہ تجارت کے فروغ کے لیے معاہدے پر پوری طرح عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان ترجیحی تجارتی معاہدے پر دستخطوں کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور ترکیہ کے تاریخی برادرانہ تعلقات میں یہ معاہدہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی معاہدہ خوش آئند ہے۔ اس پر کئی سالوں سے بات چیت ہو رہی ہے۔ مئی میں ہمارے ترکیہ کے دورے کے بعد پاکستان اور ترکیہ کی طرف سے معاہدے کے لیے کوششوں کو تیز کیا گیا۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تجارت کے فروغ کی وسیع گنجائش اور صلاحیت موجود ہے اور تجارت کے فروغ کے لیے ہم بھرپور عزم رکھتے ہیں۔ By the government of Pakistan, we have achieved wonderful results, and today we have signed trade goods agreement
which will open vistas of opportunities between our two great brotherly countries. اس موقع پر وزیر تجارت سید نوید قمر نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان معاہدے کے تحت دونوں ممالک اپنی اپنی مصنوعات کی تجارت کر سکیں گے اور اس سے دونوں ممالک کی معیشت مستحکم ہوگی۔ پاکستان اور ترکیہ نے تجارت کے لیے مختلف اشیاء پر ایک دوسرے کو رعایت دی ہے۔ ترکیہ کے وزیر تجارت محمد مشک کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ترکیہ کو طویل عرصے سے مشترکہ تجارت کے فروغ کے اس معاہدے کی ضرورت تھی۔ معاہدے پر وفاقی وزیر تجارت سید نوید قمر اور ترکیہ کے وزیر تجارت نے دستخط کیے۔ تقریب میں وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب، وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی شیری رحمان، وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ چودھری صالح حسین اور اعلیٰ سرکاری افسران بھی موجود تھے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ عصر حاضر کے چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے نوجوان جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں۔ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات دوستی اور باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ رائل ملٹری اکیڈمی سینٹ ہرسٹ میں 213ویں کمیشننگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے خصوصی شرکت کی۔ آرمی چیف نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا۔ رائل ملٹری کے چاقو چوبند دستے کی جانب سے آرمی چیف کو سلامی دی گئی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ پاک فوج کے پہلے سربراہ ہیں جو اس پریڈ میں شریک ہوئے۔ رائل ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں 41 غیر ملکی کیڈٹس بھی پاس آؤٹ ہوئے ہیں، جس میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کے 2 کیڈٹس عبداللہ اور مجتبیٰ بھی شامل ہیں۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ تمام حاضرین اور ناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات دوستی اور باہمی تعاون پر مبنی ہیں۔ پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 41 غیر ملکی کیڈٹس بھی پاس آؤٹ ہو رہے ہیں۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ عصر حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے نوجوان جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں۔ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات دوستی اور باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ اداروں کے خلاف اکسانے کے مقدمے میں گرفتار پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا مسترد ہو گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اداروں کے خلاف اکسانے کے مقدمے میں گرفتار پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا مسترد ہو گئی۔ اسلام آباد پولیس نے شہباز گل کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پورا ہونے پر ڈیوٹی مجسٹریٹ عمر شبیر کی عدالت میں پیش کیا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور عدالت نے غیر ضروری افراد کو کمرہ عدالت سے باہر نکلنے کی ہدایت کرتے ہوئے قانونی ٹیم کو شہباز گل سے ملاقات کی اجازت بھی دی۔ وکلاء کی درخواست پر شہباز گل کی ہتھ کڑی کھول دی گئی، جس کے بعد انہوں نے اپنی قانونی ٹیم سے ملاقات کی۔ فیصل چودھری نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو کمرہ عدالت سے باہر جانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ جج صاحب آ گئے ہیں، کمرہ عدالت میں خاموشی اختیار کریں۔ شہباز گل نے کمرہ عدالت پہنچتے ہی پی ٹی آئی رہنما علی نواز ایوان کے کان میں سرگوشی کی، جبکہ پولیس نے شہباز گل کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کر دی۔ تفتیشی افسر نے عدالت میں بیان دیا کہ نجی ٹی وی کے پروگرام کی سی ڈی لی ہے اور شہباز گل کی آڈیو میچ کر گئی ہے۔ ایک موبائل ان کی گاڑی میں رہ گیا تھا اور دوسرا ان کے پاس تھا۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری بھی F8 کچہری پہنچے تو اس موقع پر پی ٹی آئی کارکنان نے بھی عدالت میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس پر پولیس اہلکاروں نے پی ٹی آئی کارکنان کو دھکے دے کر پیچھے ہٹایا۔ عدالت نے شہباز گل کے پولیس کی استدعا پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا مسترد کر دی اور انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ شہباز گل نے اگر کوئی قانون توڑا ہے تو انہیں صفائی کا پورا موقع ملنا چاہیے۔ امپورٹڈ غلام حکومت کے لیے بلا خوف آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ کس قانون اور کس کے کہنے پر شہباز گل پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے ٹویٹ میں اپنے چیف آف اسٹاف شہباز گل پر تشدد کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کس قانون کے تحت اور کس کے کہنے پر شہباز گل پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ شہباز گل نے کوئی قانون توڑا ہے تو انہیں صفائی کا پورا موقع ملنا چاہیے۔ امپورٹڈ غلام حکومت کے لیے بلا خوف آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نجی ٹی وی چینل کے نیوز ڈائریکٹر کو رات کے پچھلے پہر بغیر وارنٹ کے گھر سے گرفتار کیا گیا۔
شیر خوار بچی کی ماں کو محض اس لیے کہ اس کا شوہر شہباز گل کے لیے کام کرتا ہے غیر قانونی طور پر اٹھا لیا گیا۔ لوگوں کو مجرموں کے گروہ کو قبول کرنے پر مجبور کرنے کے لیے خوف کے ماحول کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ عدلیہ اس کا نوٹس لے۔ بجلی کی قیمتوں میں 11.39 اضافے کا اطلاق صرف اگست اور ستمبر کے ماہ کے بلوں پر ہوگا۔ اس کا اطلاق لائف لائن صارفین کے سوا تمام کے الیکٹرک صارفین پر ہوگا۔ عوام نے فیصلے کو ظالمانہ قرار دے دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نیپرا نے کے الیکٹرک کے جون کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ قیمت میں 11.10 فی یونٹ اضافے کی منظوری دیتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن میں نیپرا نے کہا ہے کہ جون کا ایف سی اے صارفین سے 2 ماہ میں وصول کیا جائے گا۔ اگست میں صارفین سے 3 روپے 1 پیسہ چارج کیا جائے گا۔ ستمبر میں صارفین سے 8 روپے 9 پیسے چارج کیے جائیں گے۔ عوام نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کو ظالمانہ قرار دیا ہے۔ ایک شہری کا اس حوالے سے کہنا تھا۔ اس پہ ہم کہتے ہیں نا جتنا بڑھاتے رہے اتنا لائٹ ختم ہوتے رہے گا۔ لائٹ آتے ہی نہیں ہے اور پیسہ بڑھاتے رہتے۔ اب ہم سوچ رہے ہیں کدھر جاوے، کیا کرے کیا نہیں کرے۔ صبح 6 بجے لائٹ جاتے ہیں، 9 بجے آتے ہیں، رات کو 8 بجے جاتے ہیں، 1 بجے آتے ہیں۔ لائٹ تو ایسا ہو گیا جیسا پہاڑوں پہ چل رہا ہے، شہر پہ نہیں چل رہا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ اس کا اطلاق صرف اگست اور ستمبر کے ماہ کے بلوں پر ہوگا۔ اس کا اطلاق لائف لائن صارفین کے سوا تمام کے الیکٹرک صارفین پر ہوگا۔ ایک اور شہری کا کہنا تھا۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہر دفعہ میں اضافہ ہی ہوتا ہے، لائٹ آتی نہیں، بل آتے رہتے ہیں۔ اس کا کوئی حل نکالو۔ غریب آدمی ہم کہاں سے بل دیں گے یہ بتاؤ آپ۔ اس کے لیے آپ ہی عوام سے پوچھیں۔ عوام ساری پریشان ہوئی ہوئی ہے۔ ایک مہنگائی نے اتنا تنگ کر دیا کہ انسان کو آٹا خریدنا بھی مشکل ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق بجلی کی قیمت میں اضافے سے کراچی کے صارفین پر ایک ماہ میں 22 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ امریکی کرنسی کی قدر میں 3 روپے 9 پیسے کمی کے بعد انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 215 روپے 79 پیسے جبکہ اوپن مارکیٹ میں 214 روپے کا ہو گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ مثبت معاشی اشاریوں کے نتیجے میں گزشتہ 2 ہفتوں سے ڈالر کی تنزلی کا سلسلہ جاری ہے، جس سے ڈالر کے انٹر بینک ریٹ 215.79 روپے ہو گئے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے کسی بھی وقت معاہدے پر دستخط ہونے کی اطلاعات زیر گردش ہیں، جس کی وجہ سے انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر اتار چڑھاؤ کے بعد مزید 3.09 روپے کی کمی سے 215.79 روپے ہو گئی، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے کی کمی سے 214 روپے پر آ گیا۔ اس طرح سے 28 جولائی کے 239.94 روپے کے مقابلے میں اب تک انٹر بینک مارکیٹ میں مجموعی طور پر 24 روپے کی کمی واقع ہوئی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں 28 جولائی کے ریٹ 244 روپے کے مقابلے میں اب تک ڈالر کی قدر میں مجموعی طور پر 30 روپے کی کمی واقع ہو چکی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل اور دیگر کموڈیٹیز کی گھٹتی ہوئی قیمتوں سے درآمدی بل مزید کم ہونے کی توقعات سے بھی ڈالر کے طلبگار کم ہو گئے ہیں اور مارکیٹ میں ڈالر کے خریدار انتہائی محدود ہو گئے ہیں، لیکن اس کے برعکس فروخت کنندگان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جس سے مارکیٹ میں سپلائی بڑھ گئی ہے اور روپیہ ڈالر کے مقابلے میں یومیہ بنیادوں پر تگڑا ہوتا جا رہا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔